बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, आज जो वाक़या मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ना, ये वाक़या सुन के आपको हज़रत अली का वो कौल याद आ जाएगा कि जिस पर एहसान करो, उसके शर से बचो। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये एहसान है या नहीं है, आपने कमेंट सेक्शन में फ़ैसला करना है कि वाक़ई में ये एहसान था या नहीं था। लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनाब, आज भी पाकिस्तान के अंदर बेशतर पेरेंट्स, बेशतर फ़ैमिलीज़ ऐसी हैं, जो ये ख़्वाहिश करती हैं कि उनके घर की बेटियों की शादी बैरून मुल्क हो जाए। बरतानिया में हो जाए, अमेरिका में हो जाए, कनाडा में हो जाए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में हो जाए। वो ये चाह रही होती हैं कि जनाब पाकिस्तान से बाहर निकल जाएँ। खुद लड़कियाँ भी ये चाहती हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले लड़कों से शादी के बजाय वो बैरून मुल्क रहने वाले सुलझी हुई फैमिली से शादी कर लें, ताकि उनका भी बेहतर मुस्तकबिल हो जाए, वो भी बैरून मुल्क चले जाएँ। और उसकी वजह साफ़ होती है यार, आपको भी पाकिस्तान के हालात का पता है, मुझे भी पाकिस्तान के हालात का पता है। हर कोई निकलना चाहता है, 10 में से 8 फैमिलीज़ तो ये चाहती हैं कि उनके घर की बेटियों की शादी बैरून मुल्क हो जाए और उसके बाद फिर बेटा भी चला जाएगा, फैमिलीज़ भी चली जाएँगी। इसी तरीके से लोग जो है ना बैरून मुल्क जाके आबाद होते हैं। अब जनाब, ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बरतानिया में रहने वाली एक ऐसी पाकिस्तानी फ़ैमिली के साथ पेश आया है, जो 4 अफ़राद पर मुश्तमिल होती है। ये मियाँ-बीवी होते हैं और आज नहीं 35-40 साल पहले ये पाकिस्तान छोड़ के बरतानिया चले जाते हैं। इनके 2 बच्चे होते हैं, दोनों बच्चों की पैदाइश बरतानिया में होती है, 1 लड़का, 1 लड़की। जब ये दोनों लड़का-लड़की जवान होते हैं, तो बेटी की शादी तो बरतानिया में एक पाकिस्तानी ख़ानदान से कर दी जाती है, लेकिन माँ-बाप ये सोचते हैं कि हमारा बेटा जवान हो गया है, एक ही बेटा है, इकलौता बेटा है, हम इसकी शादी बरतानिया में किसी पाकिस्तानी लड़की से या बरतानिया में किसी लड़की से करने के बजाय हम पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी लड़की से कर लें। अब इसकी 2 से 3 वजूहात होती हैं। पहली वजह जो उन्होंने, जो ज़ाहिर-सी बात है, जो मैं आपको नीयत बयान कर रहा हूँ। पहली वजह ये थी कि यार, बरतानिया में रहने वाली जो भी लड़कियाँ होती हैं ना, उनको अपने हकूक़ का अंदाज़ा होता है। वो ज़्यादातर सास-ससुर के साथ रहना पसंद नहीं करती। मैं मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअली बुनियाद की बात कर रहा हूँ कि अक्सर लोग ऐसा सोच रहे होते हैं। मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो अलग भी सोचते होंगे, लेकिन अक्सर लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम अपने शौहर को लेंगे, अलग हो जाएँगे, सास-ससुर के साथ कौन रहेगा। दूसरा, उनको अपने राइट्स का पता होता है, वो घर में ज़्यादा देर नहीं रह रही होती हैं, वो बाहर जॉब्स कर रही होती हैं। लेकिन जो पाकिस्तान से फैमिलीज़ अक्सर गई भी होती हैं ना बरतानिया, जिन्होंने अपने बच्चों की शादी करनी होती है, वो ये चाहते हैं कि यार घर आबाद रहे, हम एक ऐसी लड़की को लेकर आएँ जो हमारे घर में रहे, हमारे साथ रहे। जो पाकिस्तानी कल्चर होता है वो इंसान भूलता नहीं है। अब इनकी ख्वाहिश भी होती है कि हम किसी को लेकर भी आएँगे, वो हमारे साथ भी रहेगी। दूसरा, एक अच्छी लड़की भी आ जाएगी पाकिस्तान से, उसका भी भला हो जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा। ये इनकी नीयत होती है और इसी नीयत के तहत इनका राब्ता होता है पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी फैमिली से। ये बरतानिया में रहते हैं, वो पाकिस्तान में रहते हैं। इनको लड़की समझ आ जाती है, लड़की सुलझी हुई होती है, खूबसूरत होती है, प्यारी होती है। अब इन्होंने सिर्फ़ एक शर्त रखी होती है बरतानिया की फैमिली ने। वो ये कहते हैं कि जनाब, हम ये चाहते हैं कि जो बहू हमारे घर में आए वो हमारे साथ रहे। हमारे घर में सब कुछ है, हमारा बेटा बड़ी अच्छी जॉब करता है और मेरे जो मतलब वो जो माँ-बाप होते हैं उनके, वो रिटायर हो चुके होते हैं, घर उनका अपना होता है। अपने का मतलब ये कि मॉर्गेज पे घर होता है। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इवन अमेरिका के अंदर, यहाँ पर सब ना मॉर्गेज पर घर होते हैं। बैंक से मॉर्गेज लेके घर लिया जाता है और पूरी एक नस्ल गुज़र जाती है वो मॉर्गेज उतारते-उतारते, पेड ऑफ नहीं होता, पूरी एक नस्ल गुज़र जाती है, 30, 35, 60 साल तक की किस्तें चल रही होती हैं। लेकिन गाड़ियाँ हैं घर के अंदर, सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है, खाते-पीते घराने में। एक शर्त ये है कि भाई, लड़की जो है ना, वो घरवालों के साथ रहेगी। ये नहीं कि जनाब बरतानिया है, हमारे बेटे को पकड़े और लेके अलग हो जाए। अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है। फैसला हो गया जनाब, और ये लोग आते हैं बरतानिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान में आके लड़की के साथ एंगेजमेंट कर लेते हैं। दोनों घराने मिलते हैं, अच्छे खूबसूरत घराने होते हैं, बड़े नफीस किस्म के घराने होते हैं। सब मामलात तय होके वापस बरतानिया चले जाते हैं। उसके बाद बीच में त्यौहार होता है, गिफ्ट्स की लेन-देन हो रही होती है, फिर शादी का मामला आ जाता है। शादी करने के बाद जब लड़की पाकिस्तान से फ्लाई करके बरतानिया आती है, तो घर में बड़ा भई रौनक। घर में इकलौती बहू है, इकलौते बेटे की एक बहू आई है और उसकी बेगम आई है, घर में बहू आई है, सब खुश होते हैं, सब एन्जॉय कर रहे होते हैं, सब बड़े प्यार से, मोहब्बत से रह रहे होते हैं, उसकी बड़ी आओ-भगत कर रहे होते हैं, उसके नखरे भी उठा रहे होते हैं। लड़की भी बड़ी प्यारी होती है, खूबसूरत होती है। अच्छा, उस घर के अंदर जो बेटा होता है, वो रोज़गार पे लगा हुआ होता है, उसकी अच्छी जॉब होती है, अच्छा कमा रहा होता है। माँ-बाप जो है ना, यानी जो लड़की शादी करके आई है दुल्हन, उसके जो सास-ससुर होते हैं, वो रिटायर्ड लोग होते हैं। सारी ज़िंदगी काम किया, अब रिटायर्ड हो गए, लेकिन उस रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ये बात सोची कि यार, हम ऐसी छोटा-मोटा शौकिया तौर पर कोई काम कर लेते हैं। अब वो काम ये होता है, अक्सर पाकिस्तानी फैमिलीज़ में आपने देखा होगा कि कपड़े बेच रहे होते हैं ऑनलाइन। बरतानिया में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम है। अक्सर फैमिलीज़ ये कर रही होती हैं कि पाकिस्तान से कपड़े मँगाती हैं और फिर जब ईद आ गया, बकरीद आ गई, त्योहार आ गया,
تو یہ شلوار قمیض کا کاروبار بڑا ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے، تو دونوں نا یہ ماں باپ مل کے میاں بیوی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں جن کے بیٹے کی شادی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اس کاروبار کے اندر وہ کہتے ہیں یار تم بھی گھر کے اندر ہو تو تم بھی آ جاؤ، تم ظاہر سی بات ہے نئی نسل ہو، تم اس کو آن لائن اور آگے بڑھاؤ، دیگر چیزیں کراؤ، کام کرو، اس طرح چیزیں۔ اب یہ معاملات آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، گھر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہوتا ہے، یہ شوقیہ طور پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی نہ کوئی تو ٹائم گزارنے کا معاملہ ہونا چاہیے نا۔ اب جب یہ اپنی بہو کو اس میں شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی تم بھی شروع کرو، اب کب تک ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہیں گے، کب تک گھر کے معاملات ہوں گے، گھر کے ایکٹیویٹیز چلتی رہے گی، تو وہ بہو ظاہر سی بات ہے نئی نسل کی ہوتی ہے، اس کو زیادہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو اس کے اسپارک بھی ہوتا ہے، کام کرنے کا جنون بھی ہوتا ہے، وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا جو یہ چھوٹا سا ٹائم پاس کا ایک سائیڈ بزنس جو ہوتا ہے نا، اس کو کافی حد تک وہ آگے لے کے جاتی ہے، اس کو ایک اچھا بزنس میں تبدیل کر دیتی ہے، اور آستے آستے اس بزنس میں سے اپنے ساس اور اپنے سسر کو تھوڑا تھوڑا سائڈ کرنے لگتی ہے۔ اچھا، ماں باپ کو کوئی لالچ نہیں ہوتی، ماں باپ دنیا کی ایک ایسی مخلوق ہوتے ہیں، آپ یقین جانیے، ماں باپ ایک ایسی مخلوق ہوتے ہیں جو خود یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے آگے بڑھیں، جو ہم اچیو نہیں کر سکے وہ ہمارے بچے اچیو کریں۔ ماں باپ میں جلن، حسد نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس لیے کہتے ہیں کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ باپ کی دعا بچے کو بہت آگے لے جاتی ہے، محنت سے قسمت سے کچھ نہیں ہوتا، ماں باپ کی دعائیں سے وہ کچھ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی محنت سے کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ تو ماں باپ بھی خوش تھے کہ چلو بیٹی نے کاروبار پکڑ لیا اور آگے لے کے چل رہی ہے۔ گھر کے اندر آپ نے اگر دیکھا ہوگا امریکہ کے اندر یا کینیڈا کے اندر یا انگلینڈ کے اندر سنگل فیملی ہاؤس ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ نیچے جو روم ہوتا ہے وہ لاؤنج ہوتا ہے، کچن ہوتا ہے، ایک ایکسٹرا روم ہوتا ہوگا کسی بھی طور پہ، اور اوپر جو ہے نا وہ بیڈ رومز ہوتے ہیں، 3 بیڈ رومز اوپر ہوتے ہیں، اس کو سنگل فیملی ہاؤس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی گھر ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ معاملات ہوتے ہیں، لیکن خیر ایک کمرہ تھا ساس سسر کا، ایک کمرہ تھا ان کے بیٹے اور ان کی بیگم کا، اور ایک ایکسٹرا کمرہ تھا۔ وہ کمرہ جو ہے نا وہ یوزلی ان چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا تھا کہ جو مال آ رہا ہوتا تھا، شلوار قمیض آ رہی ہیں، دوسری چیزیں آ رہی ہیں، وہ وہاں پہ رکھا جاتا تھا۔ اب جب یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا، تو لڑکی کی نا تھوڑی سی نیت خراب ہونا شروع ہوئی ایز پر وہ فیملی جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا بھائی اس کی نیت میں فطور آ گیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی انہوں نے یہ بات بولی کہ یار لڑکی کی نیت میں تھوڑا سا ڈاماڈول آیا، اس کو پاؤنڈز آنے نظر آیا، اس کو لگا کہ یار بہت پیسہ آ رہا ہے، میں اس پہ 3 دن دگنی 4 ترقی کر سکتی ہوں، میں بہت آرام سے اس میں کام کر سکتی ہوں۔ وہ اپنے ساس سسر سے یہ بزنس ہتھیانے کے چکر میں آ گئی تھی، اور اپنے ساس سسر کو اس نے بالکل طریقے سے سائڈ پہ کر لیا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے ساس سسر کو لگنے لگا کہ بھائی جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان سے شادی کر کے لے کر آئے لڑکی کو، وہ مقصد جو ہے نا وہ خطرے میں ہے۔ کیا خطرے میں ہے؟ کہ بھائی گھر میں ساتھ رہیں گے۔ ان کو لگنے لگا کہ یہ لڑکی ہمارے بیٹے کو لے کے آہستہ آہستہ الگ ہونا چاہ رہی ہے، دوسری طرف جانا چاہ رہی ہے، دوسرے گھر میں جانا چاہ رہی ہے، اور وہ چاہ رہی ہے کہ جناب میں اپنے شوہر کو لے کے الگ ہو جاؤں، اپنے ساس سسر کو نکال دوں۔ اور اس خواہش کا اظہار غالباً اس لڑکی نے اپنے شوہر سے بھی کیا۔ شوہر کو غصہ آ گیا، بھائی اکثر لوگ ہوتے ہیں، اکثر بچے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، انہوں نے کہا کہ یار یہ گھر تو ماں باپ کا ہے، انہوں نے بھائی مورگیج پہ لیا تھا، ان کا گھر ہے، میرا تھوڑی ہے گھر، اور اگر میرا گھر بھی ہوتا تب بھی میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑتا۔ ہماری شادی میں ایک ہی شرط تھی، ہم نے کوئی ریکوائرمنٹ تھوڑی کی کہ لڑکی کی ہائٹ اتنی ہونی چاہیے، گوری ہونی چاہیے، یا یہ معاملات ہونے چاہیے، ہم نے تو کوئی ڈیمانڈ، ہم نے تو یہ کہا تھا بھائی ہمارے ساتھ رہے گی، ہمیں وہ لڑکی چاہیے۔ اگر وہ ڈیمانڈ بھی پوری نہیں ہو سکتی تو بھائی اللہ اللہ خیر سے، اللہ آپ اپنے گھر میں اپنے گھر، میں یہی کر سکتا ہوں۔ تو یہ معاملات یہاں تک بڑھنا شروع ہے، پھر اس نے کہا ٹھیک ہے اگر گھر نہیں چھوڑ سکتے تو ماں باپ کو نکال دیتے ہیں، ماں باپ اگر نہیں نکل سکتے تو ہم نکل جاتے ہیں، لیکن ساتھ نہیں رہ سکتے، الگ الگ رہتے ہیں۔ اب یہ معاملات اتنے آگے بڑھ گئے کہ یار گھر کے اندر ناچاکی، لڑائی جھگڑا فساد سب شروع ہونا شروع ہو گیا، اور بیٹا جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تھا، کیونکہ شادی کی پہلی شرط ہی یہی تھی کہ بھائی ساتھ رہیں گے، لڑکی ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، وہ پاکستانی کمیونٹی میں گھل مل گئی تھی۔ اور میں آپ کو سچ بات بتاؤں، جتنا لوگ گھلتے ملتے ہیں نا، اچھے لوگ ہوتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نفرت کا بیج بونا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں سے نفرت کا بیج بونا شروع بھی ہوا۔ لیکن پھر وقت ایسا آ گیا کہ لڑکی نے اپنے شوہر کو بولا کہ بھائی یا تو میں یا تو یہ ڈیسائیڈ کر لو۔ لڑکے نے کہا بھائی اس میں سوچنے کی بات نہیں ہے، ماں باپ میں تو آپ کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، اس لیے کیونکہ میں تو اسی شرط پہ لے کر آیا ہوں نا، آپ اپنی شرط سے مکر رہے ہو، میں تو نہیں مکر رہا۔ حالانکہ اسلام کے اندر یہ غالباً کہا جاتا ہے کہ اگر لڑکی یہ تقاضا کرے، یعنی بیوی یہ تقاضا کرے اپنے شوہر سے کہ بھائی مجھے تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا، تو شوہر کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو الگ گھر لے کے دے۔
لیکن خیر معاملات یہاں پہ بگڑنا شروع ہو گئے. لڑکے نے یہ کہا کہ بھائی میں ٹھیک ہے تمہیں گھر بھیج دیتا ہوں, تم پاکستان جاؤ, وہاں جا کے انجوائے کرو, وہاں پہ اگر تمہیں کوئی ایسا بندہ مل جاتا ہے جس کو لے کے تم الگ ہو سکتی ہو تو تم دوسری شادی کر لینا, میں تمہیں الگ کرنے کو بھی تیار ہوں. لیکن پھر جب اس لڑکی نے کسی سے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا, ہو سکتا ہے گھر کی طرف سے ہی پٹی پڑھائی گئی ہو, تو انہوں نے کہا یار یہ معاملات اب اس طرح سلجھ نہیں رہے اور یہ سلجھیں گے بھی نہیں, تو بہتر یہ کہ یار تم انگلینڈ میں آ گئی ہو, ایک اچھی جگہ پر آ گئی ہو, اچھے گھرانے میں آ گئی ہو, گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, نہ ننند کا چکر ہے, نہ دیور کا چکر ہے, نہ دیگر چکر ہیں. پاکستان میں یہ بہت سارے ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی کے اندر. تو سکون سے رہو, چھوڑو اس کاروبار کو کہ کاروبار ہتھیانے والا معاملہ, دیگر ہتھیانے والا معاملہ. انہوں نے ایک ہی شرط رکھی تھی اور اس شرط پر کاربند رہو, آگے چل کے ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں راہیں نکل آئیں. تو ابھی بھی اس گھر کے اندر دراریں پڑی ہوئی ہیں. وہ کاروبار غالباً شاید ختم ہو چکا ہے, جو کاروبار ان کے درمیان لڑائی فساد کی وجہ بنی تھی وہ کاروبار غالباً ختم ہو گیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے شوہر کے دل میں بھی اب میل آ گیا ہوگا, کہیں نہ کہیں چیزیں آ گئی ہوں گی. اب جس مقصد کے لیے ماں باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کی تھی, وہ مقصد میں صرف اور دیانت داری تھی, نیت صاف تھی. کہتا ہے نا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کا عمل بھی اچھا ہوگا, نیت ہی اچھی نہیں ہے تو اس کا حاصل اصول بھی کچھ نہیں ہوگا. اب اس گھر کے اندر رہ تو سب ساتھ رہیں, لیکن وہ اور اذیت میں رہ رہے ہیں, کیونکہ جب دل میں دراڑ آ جاتی ہے, رشتوں میں میل آ جاتا ہے, تو وہ اتنی آسانی سے جاتا نہیں ہے. لیکن اس سارے معاملے کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ بہتر زندگی کے لیے بیرون ملک شفٹ ہو جاتے ہیں, لیکن وہ پاکستان کا کلچر, وہ معاشرہ, وہ شاید اپنے سے نکال نہیں پاتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ رہیں, اور میں اس سے اختلاف نہیں کرتا. بالکل بیٹے کو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہیے, یہ میں اس چیز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. لیکن وہاں پر جا کے اکثر لوگوں کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ نہیں جناب ہماری ایک ذاتی زندگی ہے اور ہمیں اپنی ذاتی زندگی الگ جینی ہے. اب اس سارے معاملے کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے غلط کون ہے, یہ میں آپ سے سوال کروں. اس میں آپ کو لگتا ہے کہ لڑکا غلط ہے کہ اس کی بیوی نے تقاضا کیا کہ میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, اور اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے, تو کیا اس نے غلط کیا؟ لڑکی نے غلط کیا کہ ایک ہی صرف پوائنٹ رکھا گیا تھا کہ بھائی ہم گھر کے اندر رہنا چاہتے ہیں, ہم گھر کو توڑنا نہیں چاہتے ہیں, ہمیں صرف ایسی لڑکی چاہیے جو سب کو جوڑ کے رکھے. لڑکی غلط ہے یا لڑکے کے ماں باپ غلط ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.